الرحیم افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے؟ یہ اردو میں دیکھا کے معنی آتے ہیں، راہ کے معنی دیکھا، رائتا کے معنی دیکھا، بصرتا کے معنی دیکھا، نظرتا کے معنی دیکھا۔ اس لیے یہاں وضاحت کرنا پڑتا ہے، کیا تم نے دیکھا ہے تو یعنی دل کی آنکھوں سے، لوگوں کے عمل سے، لوگوں کے طرز زندگی سے۔ سوال اقرار کے لیے، ذرا غور کرو، تم بھی جانتے ہو، ذرا غور کرو خود کے اوپر، ہو سکتا ہے وہ تم ہی ہو۔ ویسے حکم تو یہ ہے، قرآن کی ہر آیت کو پڑھتے وقت پر جب اس کے معنی سمجھ رہے ہیں آپ، جب اس کا ترجمہ جانتے ہیں آپ، تو یہ سمجھتے ہوئے چلنا ہے اس میں یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مجھ سے فرما رہے ہیں، میں ہی مراد ہوں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، تابعین، اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت رکھنے والے، ان سب کا یہی عمل ہے۔ بلکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایسا تو فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ، اگر یہ فرما دیتا کلام پاک میں کہ میں نے جنت بنایا ہے، دوزخ بنایا ہے، جنتی یہ ہوں گے، اس قسم کے عمل کرنے والے ہوں گے، دوزخی ایسے ہوں گے، یہاں دوزخیوں کا ذکر ہے اس میں، اگر یہ فرما دیتا اللہ تعالیٰ، دنیا کی ابتدا سے انتہا تک سارے انسانوں میں سے تمام انسانوں کو میں جنت میں داخل کروں گا، صرف اور صرف اتنے سارے انسانوں میں سے صرف اور صرف ایک ہی شخص کو دوزخ میں داخل کروں گا، ایسا فرمایا تو نہیں۔ اگر ایسا فرما دیتا تو میں یہی یقین رکھتا، شاید وہ ایک بندہ جو دوزخ میں جانے والا ہے میں ہی ہوں۔ عمل کرنا ہے، جنت کی امید میں آگے بڑھانے والی چیزیں ہیں، ایسے عمل سے بچنا ہے جس میں اللہ کا غضب ہوتا ہے، دوزخ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو اس کے لیے بتائے گئے عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کے منشے کے مطابق کسی بندے کے اندر طاقت قوت نہیں ہے، لیکن یہ فکر انسان کی، اس عمل کے اوپر مستقل چلنے والی فکر، یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معافی دیتے ہیں، اپنے فضل اور کرم سے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کر چلنا ہے۔ سارے شریعت کے، دین اسلام کے عمل میں سب سے پہلے عقیدے کی ہی اہمیت ہے۔ قرآن شریف کے 6,500 سے آس پاس آیتیں، اس میں صرف اور صرف 500 آیتوں میں نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، کاروبار اس طرح کرنا ہے، ازدواجی زندگی ایسے کرنا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کا تذکرہ صرف اور صرف 500 آیتوں میں ہے۔ 6,000 سے کچھ زیادہ آیتیں صرف اسی عقیدے کی اصلاح کرواتی ہیں، کئی پہلوؤں کے ساتھ، کئی طریقے سے۔ اسی کو کہتے ہیں صحیح عقیدہ، اسی عقیدے کو کہتے ہیں اہل السنہ والجماعہ، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جس عقیدے پر چلے،
جس کا اطلاق ہوتا ہے حنفیت، مالکیت، شافعیت، حنبلیت پر. یہ جو عام اعلان ہے کہ ہم یہ جماعت یہ دین کے اصول سے اس کو لینا دینا نہیں ہے ان کے لیے. یہ فروعی چیزوں کے اوپر ہے وہ جھگڑے. تو آج کی آیت میں ذکر ہے، یعنی تم جانتے ہو، ذرا غور کرو پتہ چلے گا. چونکہ صیغہ آپ کا ہے، آپ غور کرو. آپ میں سب سے پہلے درجے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہر جو شخص پڑھتا ہے سمجھتا ہے وہ شخص وہ مراد. اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے یہ خواہش ہوتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے اور میں اس کو سنتا چلوں، تو فوراً پورے اہتمام سے وضو کرتا ہوں، نماز کی نیت کر کے رکعت باندھ لیتا ہوں. نماز میں جو قرآن پڑھتا ہوں ظاہری طور پر بندے کی زبان سے ادا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے چل رہے ہیں، بندہ سنتے چل رہا ہے. اور جب میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ تعالیٰ سے کلام کروں، تو غیر نماز کی حالت میں وضو کر قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں. تلاوت سے مراد بس وہی معنی مطلب کو سمجھتے ہوئے اللہ فرما رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں. تب بات آگے بڑھے گی کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو. اس میں غور و فکر کریں، کم و بیش ہر انسان اس کے بدن میں راشا تھر تھراٹ پیدا ہو جائے خوف سے. کیا اس پہلو سے ہم بچے ہوئے ہیں؟ جو اپنی خواہشات، مرضی، من مانی، دنیا کی طلب، دنیا کی چیزیں، یہ چھوڑے گا وہ چھوڑے گا، چلنے دو، چلتے رہتا، وہ چلتے رہتا. لیکن اس کو چھوڑ کر جانا مجھے ضروری ہے، چونکہ میری طبیعت کی خواہش ہے جا کے فلاں سے گفتگو کروں، یا جا کے کچھ کھا کے پی کے آ جاؤں، یا جا کے دنیا کے اسباب کے جمع کرنے کے اندر جو چیزیں شاید یہ وقت دے دوں. دن کے 24 گھنٹے بھی کافی نہیں ہوتے انسان کو، لیکن پھر بھی اس کی مطلوبہ چیز جتنی اس کی خواہش ہوتی ہے وہ تمنا تو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ تو ملتا نہیں. یعنی تم جانتے ہو، غور و فکر سے، غور و فکر کون کرنا ہے؟ تم میں سب کے سب ہے. من اتخذ الہ، احادیث بڑے طویل تفصیل سے ہیں، گھنٹوں وضاحت اس آیت شریفہ کے اوپر. صرف انتہائی اختصار کے ساتھ جو اپنے مرضیوں کو، مطلب کو، غرض کو، غایت کو، خواہشات کو اس میں اتنا منہمک ہے، بھاگ دوڑ ہے، فلاں فلاں ہے، اس کے لیے جد و جہد ہے، تدبیریں، حکمتیں ہیں، وہ یوں سمجھ گیا اللہ بولے تو یہی اپنے مرضی خواہشات کا نام اللہ ہو گیا. ساری کی ساری چیزیں للہیت کی طرف بڑھانے کے بجائے ساری زندگی کوششیں ان چیزوں کی طرف یوں بڑھا دیتا ہے تو گئے اس کو اپنا رب سمجھ گیا، اپنا خدا سمجھ گیا انہیں. اب مزید وضاحت ہو جاتی اسی آیت میں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علی علم، اللہ کو معلوم ہے، اس کی حقیقت سے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کی گمراہی سے، اس کی بری فکر سے واقف ہیں. اور جب اس میں لگ جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر رہے ہیں. ترجمہ لکھوا ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر رہے ہیں. جب وہ راستہ اختیار کیا تو منزل پہنچے گی جو اس نے تعین کیا ہے.
آگے بڑھانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی. اللہ کا تو حکم ہے کہ تو برائیوں سے رک. اور ان لوگوں کی عادت میں کیا ہوتا ہے، یہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے، دل پر مہر لگا دیا ہے. یعنی سن کے بھی بہت سنتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، کیا ضرورت ہے، کیا ضرورت ہے. جب ضرورت نہیں ہے تو قرآن کو بار بار پڑھنا کیوں ہے؟ قرآن کے ترجمے کو بار بار پڑھنا کیوں ہے؟ اللہ کے حکم کو یاد کرتے چلنا کیوں ہے؟ یہ سب ہے، لیکن میں اپنا ہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک بندے زندگی میں کبھی بھی میں کا لفظ نہیں بولتے. میں اللہ کے ذات کو لائق ہے. اب تو صاحب عام معاشرے کے اندر ہوگا، آج سے 40 سال پہلے کی ادھر کی تہذیب میں چلے، کوئی بھی کسی بھی خط و کتاب کرتا تو میں کا نام نہیں لکھتا تھا. بندہ عاجز، بندہ حقیر فقیر، بندہ خاکسار. اب تو ہر چیز میں میں کا چلتا ہے. یعنی آواز آنے کے بعد کانوں کی قبول کرنے کی نیت سے نہیں، دل اس کو قبول نہیں کرتا اس کا. اور قلب میں بات دل تک پہنچی بھی تو دل اس کو اختیار نہیں کرتا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ڈال کر رکھے ہیں. یعنی قدرت کے سارے نشانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی کاریگری کو دیکھ کر، اس سے غور و فکر کر کر للہیت کی طرف مائل ہونا، رجوع ہونا، یہ بھی قبول کرنے کی صلاحیت نظر میں بھی نہیں ہے. نظر تو وہی خواہشات کی تکمیل میں دنیا داری کے اعتبار سے نظر ہے. اس میں مطلب سمجھ میں آ جائے گا. انبیاء، اہل اللہ، نیک بندے، صحابہ یہ بھی دیکھتے تھے، کان بھی تھے، دل بھی تھا، سب تھے. لیکن ہر چیز میں قدرت خداوندی کو اور بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ. وہیں یادی ہی. اب اس صفت کا کوئی انسان ہو جائے، کتنے بھی واز کرو، کتنے بھی تقریر کرو، کتنے مرتبہ پڑھو، جو ہے سو ہے، اپنی حالت پہ رہے گا. تو بس یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طریقے سے سمجھا دیا ہے. تب بتاؤ انسانوں، ایسے بندے کو کون سا راستہ کون بتا سکتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ نے تو بتلا دیا، اللہ نے طریقے بتا دیا. اللہ نے بگڑے ہوئے لوگوں کے طریقوں کو بتا دیا کہ اس طریقے سے بچو. وہی اقرار ہے سورہ فاتحہ میں، وہ راستہ وہ طریقہ نہیں ہونا ہے رب جو ظالمین کا ہے، مغضوب علیہم کا ہے. غیر مغضوب علیہم لوگ نہیں ہونا، ان کی عادتیں نہیں ہونا، ان کے طریقے فکر نہیں ہونا. اور گمراہ جو لوگ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان لوگوں کا عادت، فکر، طریقہ، وہ زندگی ہمیں نہیں ہونا. یہ بچائیے. یہ مختصر کہنے کے بعد اب تفصیل چاہتے ہو تم، الف لام میم ذالک الکتاب سے ابتدا شروع کرتے ہیں، اس کی تفصیل سنتے جاؤ سنتے جاؤ سنتے جاؤ. اختتام ہوگا من الجنت والناس کے اوپر. افلا تذکرون. یہ 3 کلمے الگ الگ ہیں، لکھنے میں ایک ساتھ. افلا تذکرون الگ ہے کیا؟ تو پھر تم سب لوگ ان چیزوں کو سن کر جد و جہد کوشش کر کے نصیحت اختیار نہیں کرتے. تمہارا رب کو نصیحت کر رہا ہے، یعنی زندگی باقی ہے، صحیح ہدایت والے راستے تک کیوں نہیں پلٹتے؟ لیکن نہیں پلٹ کر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو کیا سمجھ رہا ہے؟ چلنے والی زندگی کو کس بنیاد پر رکھا ہے؟ اسی معنی سے جڑا ہوا اگلی آیتوں میں تفصیل ہے اس کے اندر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ.